محمد وآل محمد اللهم صل على 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 محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم، کل میں نے اسی آیت کے ذیل میں چند ایک عرائض پیش کیے تھے. ہمارا جو موضوع ہے وہ انفاق ہے یا مالی عبادات جو اسلام کے دامن میں بیان کی گئی ہیں. لہٰذا ان کو بیان کرتے ہوئے ہم نے کل قسموں کو بھی بیان کیا تھا، انفاق کی تعریف کو بھی بیان کیا تھا. تو کل ہم نے ایک ہی قسم بیان کی تھی انفاق کی، یعنی کہ انفاق کے معنی خرچ کرنا ہے. وہ خرچ کرنا جو ہے بعض جگہ واجب ہوتا ہے، بعض جگہ مستحب ہوتا ہے، بعض جگہ حرام ہوتا ہے، اور بعض جگہ جو ہے مکروہ ہوتا ہے، بعض جگہ مباح ہوتا ہے. لہٰذا وہ واجبات کو میں نے کل بیان کر دیا تھا. واجب جو اخراجات ہیں وہ میں نے عرض کیے تھے، اور ان کی تفصیل اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگی. آج ہم جو ہے مستحبات کی طرف جاتے ہیں. کون سی چیزیں مستحب ہیں اور انسان اس مال کو اپنے بذل کرے، خرچ کرے، وہاں پہ انفاق کرے اس مال میں. اور اصل انفاق کے معنی جو ہے وہ یہیں پر آتے ہیں. انفاق کے جو مستحب جگہ ہے، کیونکہ واجب میں آپ کو کرنا ہی ہوتا ہے. مستحب میں سب سے پہلی چیز صدقہ، جو ہمارے یہاں روز رائج ہے کہ لوگ روز نکالا کرتے ہیں. دن میں 2 دفعہ نکالنا مستحب ہے، لیکن کم از کم دن میں 1 دفعہ صدقہ دینا چاہیے، جس کو ہم جنرل صدقہ کہتے ہیں. یہ دینا جو ہے مستحب ہے. اسی طرح سے کسی کو اطعام کرنا، کھانا کھلانا جو ہے، یہ بھی دین کے اندر جو ہے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دعوت جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم غریب کو دعوت دیں، امیر کو دعوت دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ریکمینڈڈ ہے. ہاں، غریبوں کو کھانا کھلانا بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، لیکن دین میں جو ہے اطعام کوئی نہیں، عام دعوت کرنے کا بھی جو ہے وہ تاکید آئی ہے. اور اسی طرح سے بعض دعوتیں جو دین نے معین کر دی ہیں کہ وہاں پہ استحباب جو ہے تاکیدی ہے، اور وہ مورد جو ہے معین ہے. جیسے عقیقے کا کھانا ہے، جیسے حج کا کھانا ہے، جیسے شادی کا کھانا ہے، یعنی جس کو ہم ولیمہ کہتے ہیں. اور اسی طرح جب انسان گھر خریدتا ہے، یہ 4 ولیمے کہلاتے ہیں. دین نے ان کو رکھا ہے کہ ان میں جو ہے چند لوگوں کو بلاؤ، مومنین کو بلاؤ اور ان کو اطعام کرو. تو یہ وہ اطعام عمومی نہیں ہے جو ہم دعوت کہتے ہیں. یہ خاص طور پہ خاص مواقع پہ 4 جو چیزیں ہیں. جب کہ آپ کے یہاں ولادت ہو تو بچے کے لیے کھانا دیا جاتا ہے. مکان خریدیں، گھر خریدیں تو اس گھر کے لیے آپ کو کرنا ہوتا ہے. حج پر جاتے ہیں تو حج پہ کرنا ہوتا ہے. یہ مستحبات میں سے ہیں. اسی طرح شادی کا ولیمہ تو ہماری مشہور ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں تو اس میں وہ بھی ولیمہ دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا خرچہ ہے جو مستحبات میں سے آتا ہے اور ہمیں دینا ہوتا ہے. اسی طرح سے تحفے دینا، گفٹ دینا جو ہے، یہ بھی جو ہے مستحبات میں سے کہ انسان جو ہے ایک دوسرے کو گفٹ دے. گفٹ دینا جو ہوتا ہے اچھی عادت ہے، اور گفٹ جو ہے عبادات میں شامل ہوتا ہے. انسان جو ہے بطور تحفہ جو ہے وہ جو ہے دوسروں کو دے، جو چیزیں تحفے کے طور پہ دیتے ہیں اسے بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے. اسی طرح کھانے میں آتا ہے جیسے افطار. ماہ مبارک رمضان میں افطار کا کھانا دینا، یعنی روزے دار کا روزہ کھلوانا جو ہے، یہ بھی مستحب چیز ہوتی ہے. یہ بھی مالی عبادات میں سے آتی ہے. انسان کے جو ہے مال خرچ کرنا ہوتا ہے. اور آخری چیز جو ہے یہ قرض حسنہ ہوتا ہے. قرض حسنہ کسی کو اگر ضرورت ہے تو
تو قرض دینا جو ہے وہ اچھی چیز ہے، مستحب چیز ہے. قرض مانگنا مناسب نہیں ہے، وہ مکروہ ہے، لیکن قرض دینا مستحب ہے. اگر کسی شخص کو ضرورت ہے تو انسان کو جو اپنے اس کے پاس پیسہ زیادہ موجود ہے تو کسی کو بھی قرض حسنہ دے سکتا ہے. یہ بہت یقیناً وہ قرض جو ہے پہلے خدا کے ہاتھ میں آتا ہے، پھر اس فقیر تک جاتا ہے. قرض جو ہے بہت زیادہ تاکید آئی ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. لہٰذا یہ بھی انفاق ہیں ایک طرح کے، یہ ہمارے دین میں بیان کیے ہیں. زیادہ تر ہم اس کو صدقہ کہتے ہیں اور صدقات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. البتہ صدقہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح کا انفاق ہے. ہم اس میں شاید سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے کوئی فقیر ہی کو دینا چاہیے، فقیر نہیں. صدقہ یہ بھی ہے، انسان کوئی بھی نیک کام کرے تو آپ وہ کسی اور کے ساتھ بھی کریں تو آپ وہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کار خیر کرنا، وہ صدقہ کہلاتا ہے. ہاں، مال میں صدقہ وہ ہے کہ جو ہم روزانہ نکالتے ہیں، جان و مال کا صدقہ، تو اسے صدقہ کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک طرح کا انفاق ہے کہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے، فقراء اپنی ضرورت کو پوری کر لیتے ہیں، جو غریب افراد ہوتے ہیں اس کو پوری کرتے ہیں. خداوند متعال نے جو روز سسٹم رکھا ہے صدقے کے نام سے، کہیں دعوت کے اطعام کے نام سے، کہیں افطار کے نام سے، کہیں ولیمے کے نام سے، کہیں تحفے کے نام سے، یہ سارا مقصد یہ کہ انسان کا انسان سے رابطہ ہو جائے، انسان کے انسان سے ضروریات پوری ہو جائیں، انسان کا خیال رکھے. یہ تمام چیزیں، اور یہ ان چیزوں کا تعلق جو ہمارے مال سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ سب مالی عبادات میں شامل ہوتی ہیں. حرام جو ہے بہت واضح سی بات ہے. ہر وہ مقام، ہر وہ جگہ جہاں پر پیسہ کو، روپے پیسے کو، مال کو خرچ کرنا حرام ہو تو وہاں پہ انفاق جو ہے وہ حرام ہی کہلائے گا. تو لہٰذا اس کو ہم انفاق نہیں کہہ سکتے، وہ کرے گا تو وہ حرام کام ہوگا. یعنی کہ کسی کی کوئی شخص جو ہے وہ میوزک سینٹر بنانا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی کہ چلو اس کا پیسے نہیں، میں اور پیسے دے دیتا ہوں. وہ میوزک سینٹر بنانا چاہ رہا ہے، وہ فحاشی کی جگہ کو کھولنا چاہ رہا ہے، آپ جو ہے اس کو جو ہے پیسوں کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دین میں ہمارے جائز نہیں ہے. اسی طرح مکروہ میں آتا ہے کہ انسان جو ہے عزیز اور رشتہ دار جو ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہے دوسرے افراد کی مدد کرے. تو یہ مکروہ ہے، ترک اولویت کرے. ضرورت کو پورا کر رہا ہے لیکن اس کے نزدیکی کا آدمی جو ہے وہ زیادہ، وہ جو ہے اس کا رشتے میں قریب ہے، انسان اس کو چھوڑے اور چھوڑ کے دوسروں کی مدد کرے. دونوں فقیر ہیں، دونوں فقر میں شاید برابر ہوں، لیکن ادھر کیونکہ وہ رشتہ دار ہے، وہ ذی رحم ہے، تو یہاں پر تاکید زیادہ آتی ہے. بلکہ بعض روایات میں تو یہ کہ ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم ذی رحم کو جو ہے چھوڑ کر، اپنے عزیز رشتہ دار کو چھوڑ کے ہم کسی اور کو دیں. لہٰذا یہ جو ہم صدقات خیرات جو نکالتے ہیں، ان میں اولویت جو ہوتی ہے وہ ہمارا جو بلڈ ریلیشن رکھنے والے افراد ہیں ان کی ہوتی ہے. البتہ یہاں پہ یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جیسے جو افراد واجب النفقہ ہوتے ہیں انسان کے اوپر، جس کی کل بحث بھی تھوڑی سی بیان کیا تھا، نفقہ جو ہے وہ واجب انفاق میں سے، جو واجب النفقہ افراد ہوتے ہیں، ہم ان کو جو ہے یہ سہم امام اور سہم سادات اور صدقات، ان چیزوں سے ہم جو ہے ان کو کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے موجود ہیں. کیونکہ ان کا مثال کے طور پہ زوجہ ہے، وہ کیا نام ہے، اولاد ہے. اگر والدین صاحب استطاعت نہیں ہیں تو والدین ہیں، تو ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کی ذمہ داری ہماری اپنی فرد کی ہے. تو ہم جو وجوہات شرعیہ ہوتے ہیں یا جو شرعی مسائل چیزیں پیسے ہوتے ہیں جن کا بھی مستحبات میں یا واجبات میں ذکر گزرا ہے، ہم اس میں سے نہیں کر سکتے مگر یہ کہ ہمارے پاس نہ ہو. یعنی ہم اس کے معنی ہم وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو ہم اسی کیٹیگری میں پھر آ جائیں گے، پھر ظاہر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا میرے پاس پیسے موجود ہوں اور میرے والدین کو ضرورت ہو، میں جو ہوں ان کو سہم امام میں سے کر دوں، سہم سادات سے کر دوں، صدقات میں سے کر دوں، غریبوں کے جو پیسے رکھے ان میں سے کر دوں. نہیں، والدین واجب النفقہ ہیں، وہ میری ذمہ داری میں سے ہیں. اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے تو اولاد کی ذمہ داری کہ ان کے اخراجات کو پورا کرے، اور میرے پاس سب پیسے بھی موجود ہیں. اسی طرح اولاد، اسی طرح زوجہ، کہ ان کے اخراجات کو انسان کو اپنی جیب سے جو ہے پے کرنا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اخراجات، اگر اس میں انسان اگر ترک اولویت کرتا ہے، یعنی رشتہ داروں کو نہیں دیتا ہے اور غیر رشتہ دار کو دے دیتا ہے، تو اس کو مکروہ کہا جاتا ہے. اسی طرح مباح جو ہے وہ چیز، مثال کے طور پہ انسان کا کاروبار چل رہا ہے اور وہ جو ہے کام صحیح کر رہا ہے یا ایک جگہ جاب کر رہا ہے، اس کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اخراجات کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے وہ
پیسہ جو خرچ کرتا ہے یہ جو ہے مباح ہے، اس کو دین نے منع نہیں کیا، مباح ہے، کیونکہ انسان کاروبار میں وسعت دینا چاہتا ہے، اپنی آمدنی اور انکریز کرنا چاہتا ہے، وہ کہیں جاب کر رہا ہے لیکن اس جاب کے علاوہ وہ چاہتا ہے کہ میں ایک اور جاب کر لوں یا ایک اور کوئی کام کر لوں جس سے میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، تو ایسا جو ہے آمدنی میں اضافہ کرنا جو ہے وہ کیا نام ہے مباح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تو ظاہر ہے ہم تو موضوع ہمارا انفاق کا ہی، تو ہم آمدنی کی بات کر رہے ہیں، اسی طرح جو ہے دوسروں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، ان کے لیے وسعت دینے کے لیے اگر ہم کوئی کام کریں تو وہ انفاق جو ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے لیکن اس کے ہم چاہتے ہیں میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، میرے رشتہ دار ہے کوئی، تو ہم اس کے کاروبار میں ذرا وسعت آ جائے تو اس کے لیے ہم اس کو تھوڑا پیسہ دیتے ہیں، تو یہ انفاق مباح انفاق ہوگا کہ اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ جو ہے مباح، یعنی دین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، کسی طرح کا رجحان نہیں کہ آپ دیں یا نہ دیں، اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں پائی جاتی۔ یقین یہ تو وہ 5 قسمیں اقسام تھیں جو انفاق کی ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں، اور کچھ مکروہ ہیں، کچھ حرام ہیں، کچھ مباح ہیں۔ اور میں نے جیسے عرض کیا مکروہ اور حرام اور جو مباح ہے اس کو تو زیادہ کوئی ڈسکس نہیں کیا جاتا، جو کچھ بھی ڈسکس ہوگا وہ جو ہوگا واجبات کی طرف ہوگا یا جو مستحبات ہیں ان سے ہم ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ماہ مبارک رمضان ہے تو سب سے پہلے ماہ مبارک ابھی جتنا میرے پاس ٹائم ہے تو اس میں میں چاہوں گا ماہ مبارک رمضان میں کے حوالے سے کفارے کا اور فدیہ کے متعلق بیان کر سکوں۔ دیکھیے فدیہ کیا ہوتا ہے؟ فدیہ ہوتا ہے وہ افراد جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، شرعی مجبوری ہے ان کی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ماہ مبارک رمضان میں، یا وہ تھرو آؤٹ نہیں رکھ سکتے، یعنی ایسا نہیں کہ رمضان میں رمضان کے بعد بھی نہیں رکھ سکتے ہیں وہ افراد ہوں، یا ابھی کو وہ ٹیمپریری طور پہ رمضان میں نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے افراد کے لیے جو ہے یا خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے، پریگننٹ خواتین ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں اور روزہ رکھیں جو وہ بچے کے لیے ان کے لیے ذوف کا سبب بنتا ہے، خطرے کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یا پریگننسی ہے اس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، تو ایسی صورت میں فدیہ دیا جاتا ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ ہے 750 گرام جو ہے آٹا جو بازار میں ملتا ہے اس کی قیمت، البتہ یہ میکسیمم نہیں، یہ منیمم ہے، یعنی کم از کم اتنی آپ کو پے کرنا ہے۔ اگر کوئی حیثیت رکھتا ہے زیادہ پے کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، اچھی بات ہے، غریب افراد اچھی غذا کھائیں گے، اچھے کھانا کھا لیں گے، لیکن ہاں کم سے کم منیمم جو ہوتی ہے وہ 750 گرام ہوتی ہے، وہ انسان کو دینا چاہیے جو لوگ افراد روزہ نہیں، اسی طرح جو افراد بوڑھے افراد ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ان کے لیے بھی اسی طرح کا ہے کہ وہ فدیہ دیں، جن کے لیے مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنا ان کے لیے بھی جو ہے وہ فدیہ کا حکم ہے کہ آپ جو ہے فدیہ دیں، یعنی کہ 700 جو تقریباً ابھی جو علماء نے بیان کیا ہے وہ ہے 2 پاؤنڈ پر ڈے، یعنی کہ 60 پاؤنڈ آپ کا پورے مہینے کا فدیہ بنتا ہے۔ اب آپ کو 60 پاؤنڈ کے علاوہ آپ کو اس کو جو ہے 90 پاؤنڈ کر دیں، 3 پاؤنڈ کے حساب سے 100 پاؤنڈ راؤنڈ فگر بنا دیں، آپ اس سے زیادہ کر دیں آپ کی مرضی، لیکن 60 پاؤنڈ ایٹ لیسٹ بنتا ہے کہ آپ کو پے کرنا ہے اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ دوسری اس کو ہم فدیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کفارہ، یہ بھی جو ہے واجبات میں سے آتا ہے۔ کفارہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ انسان روزے کو توڑ دے یا روزہ نہ رکھے، وہ روزہ رکھ سکتا تھا اس نے روزہ نہیں رکھا، تو ان صورت پہ انسان پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے، روزہ توڑ دینے پر یا روزہ جو ہے نہ رکھنے پر۔ اور دونوں صورتوں میں جو روزہ انسان بغیر عذر شرعی کے اگر روزہ توڑ دیتا ہے یا روزہ کو چھوڑ دیتا ہے تو انسان کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے یا 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں یا جو غلام آزاد کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس وقت مورد نہیں، لیکن ہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا جو ہے وہ جو 60 جو ہے روزے رکھے ایک روزے کے، وہ یعنی ایک روزہ جو قضا ہوا ہے وہ تو اس کو رکھنا ہے، قضا روزہ وہ تو رکھنا ہے، اس کے علاوہ 60 روزے رکھنے جن میں 31 روزے لگاتار ہونے چاہیے، تو یعنی پے در پے وداؤٹ گیپ ہونے چاہیے، مگر کوئی شرعی عذر بیچ میں آ جائے جیسے خواتین کے ایام ہوتے ہیں یا انسان کو جو ہے وہ سفر پہ اچانک جانا پڑ جائے، پہلے سے نہ ارادہ ہو اس وقت جانا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، شرعی گیپ آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر انسان بعد میں کاؤنٹ کر سکتے کہ اپنے طور پہ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کا بھی وہی ہے کہ وہی ایک مطعم ہوتا ہے جو کفارے، یعنی اس کو کھانا کھلانا ہوتا ہے فقراء کو، پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوتا ہے، تو اس میں یہ کہ ایک روزے کے عوض وہاں پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے فدیہ میں کیا بتایا تھا،
وہ ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا، ایک فقیر کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. لیکن کفارے میں ایک روزے کا کیونکہ ایک پینلٹی ایک طرح کی ہے کہ کیوں آپ نے روزہ نہیں رکھا، لہٰذا آپ کو 60 افراد کو کھانا کھلانا پڑتا ہے. البتہ یہاں پر ہم یہ کہیں کہ فقراء کی بات زیادہ آتی رہتی ہے. فقیر کی کیا تعریف ہے؟ شریعت میں فقیر کسے کہتے ہیں اور عوام الناس میں فقیر کسے کہتے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. شریعت میں ہم فقیر اس کو کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اپنے بیسک اخراجات کو پورا نہ کر سکتا ہو، اس کو ہم فقیر کہتے ہیں. بیسک اخراجات سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یعنی اس کا پہننے اوڑھنے کا مسئلہ ہے، اس کا رہائش کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، دوا دارو کا مسئلہ ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، جو بالکل نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کوئی لگژری چیزیں شامل نہیں ہوتی. تو وہ اگر ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے تو یقیناً وہ فقیر ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے. البتہ یہاں پہ بعض جو بڑے تنگ نظر ہوتے ہیں، فقیروں کو اگر پیسے دیتے ہیں، ان کو اگر پھل کھاتا دیکھ لیں، خریدتا دیکھ لیں تو سمجھتے ہیں وہ فقیر نہیں کہ آپ فقیر پھل کھانا کیا بہت امیر ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، فقیر کا بھی دل کرتا ہے، غریب آدمی کا بھی دل کرتا ہے اپنے بھی کھانے کا، بچوں کو اس کو کھلانے کا. تو یہ سب باتیں جو ہیں چھوٹی ذہنیت کی باتیں، ہم اس طرف نہیں دیکھنی چاہیے. وہ بھی کوئی اچھا کھانا کھا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ دال روٹی کھائے. وہ بھی کبھی کوئی اچھا گوشت خرید کے، کوئی اچھی ڈش خرید کے بچوں کو کھلا سکتا ہے، کیونکہ وہ عام اس کی استطاعت نہیں کھلا سکے. تو لہٰذا ایسا شخص بھی جو ہے فقر میں اور فقیر کی اس میں آئے گا. البتہ جیسے بتایا کہ لگژری ضروریات نہیں ہوتی، ورنہ تو ہر کوئی انسان کہے گا میں فقیر ہوں، اور کسی کی بھی ضروریات جو پوری نہیں ہوتی. تو فدیہ میں اور کفارے میں فرق نہیں ہوا کہ فدیہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان روزے نہیں رکھ سکتے ہیں ان کو دینا ہے. وہ ایک روزے کے عوض صرف 2 پاؤنڈ ہے. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے اور اس نے نہیں رکھا ہے، یا روزہ رکھا تھا جان بوجھ کے اس نے روزہ توڑ دیا ہے، تو اس صورت میں اسے کفارہ دینا پڑتا ہے. اور کفارہ جو ہوتا ہے وہ ایک روزے کا 60 افراد کو جو ہے وہ کھانا کھلانا پڑتا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ جو مسکین، اور اس میں یہ بھی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھلانا ہے. یہاں پہ یہ حساب کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ ایک فیملی کو دے رہے ہیں، ایک فرد کو دے رہے ہیں، اس کے نیچے 5 مساکین ہیں، یعنی 5 افراد اس کے تحت کفالت ہیں، تو ہم اس کو جو ہے 6 مسکین شمار کریں گے. وہ شخص اور جو اس کے 5 تحت کفالت ہیں تو یہ 6 مسکین کہلائیں گے. تو ان کو کھانا دینا، ایک ہی افراد کو تمام کھانا دے دینا یا چند افراد کو دینا، یہ مناسب نہیں ہے. احتیاط یہی ہے اس میں کہ انسان جو ہے 60 مسکینوں کھلائے، یعنی 60 افراد کا جو ہے وہ پیٹ بھرے. ماہ مبارک رمضان میں ویسے ہی انفاق جو ہے وہ بہت زیادہ مستحب ہے، صدقات کا دینا بہت زیادہ مستحب ہے. اس میں جب ہم صدقہ دیتے ہیں یا کفارہ دیتے ہیں یا فدیہ دیتے ہیں تو اس میں ایک اکثر سوال پیش آتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو جا کر بتائیں جن کو ہم دے رہے ہیں کہ ہمیں صدقہ جو ہم دے رہے ہیں یہ صدقہ ہے، یہ کفارہ ہے یا یہ فدیہ ہے، آئے ایسی بات کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو ایسا عزیزان محترم نہیں ہے، ہم پر کوئی واجب نہیں کہ ہم ان کو جا کے بتائیں. بطور تحفہ، بطور گفٹ، بطور ہدیہ جو ہے ہم ان کو دے سکتے ہیں. ہم ضروری نہیں ان کو بتائیں کہ خمس کا مال ہے، یہ صدقے کا مال ہے، یہ فدیے کا مال ہے، فطرے کا مال ہے. کسی بھی اچھے عنوان سے کہ اس کی بھی عزت محفوظ رہ جائے اور اس کو بھی جو ہے برا نہ لگے، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. آخر میں ایک نقطے کو ضرور بیان کروں گا عزیزان محترم، ہمیں اپنے اطراف میں ایسے افراد پہ ضرور نگاہ رکھنی چاہیے، اور ہمارے اطراف میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں. 2 قسم کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اپنی ضرورت کو بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور واقعی وہ جینون کیس ہوتا ہے تو وہ لوگ ان کو ہم مدد کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے اطراف میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت میں ان میں اتنی جرأت نہیں ہوتی، یا حالات کی مجبوری ایسی ہوتی کہ ان کو ایسا حالات میں وہ گرفتار ہو گئے ہوتے ہیں، جیسے آج کرونا وائرس ہے کہ بھئی ان کو وہ محتاج نہیں تھے، ان کے جو ہے گھر کا کاروبار چل رہا تھا یا دہاڑی ان بیچاروں کی لگ رہی تھی، انہوں نے کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. لیکن ابھی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ مسائل میں لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، لوگوں کی دہاڑیاں نہیں لگ رہی ہیں، تنخواہیں جو ہیں وہ کم کر دی گئی ہیں. تو ان صورت میں ہم ایسے افراد کی طرف متوجہ رہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ضرورت میں گرفتار ہوں اور ان کو ضرورت پڑ رہی ہو اور وہ ضرورت کا اظہار نہ کر پا رہے ہوں. تو ایسے افراد جن کو ہم کہتے ہیں وائٹ کالر افراد، عزت دار افراد ہوتے ہیں، اکثر ایسے افراد محروم رہ جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں چاہے صدقہ ہو، چاہے فطرہ ہو، چاہے خمس ہو، جو بھی چیزیں ہوں
ان کو ہم ان افراد کے اوپر انفاق کریں، ان افراد کو دیں جو بیچارے ضرورت مند بھی ہیں اور مانگ نہیں سکتے. اور اس کے علاوہ اگر ہم سے کوئی ضرورت کو طلب کر رہا ہے اور ہم جانتے ہیں تو یقیناً ہم کو دے دینا چاہیے. اس میں انسان کا حسن ظن رکھنا چاہیے، اور وہ جو کہہ رہا ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ دے دیں. اگر کوئی فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، تو اس کا ایمان ہے. ہمارے انفاق پہ کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے خمس میں، ہمارے صدقے میں، ہمارے زکوٰۃ پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا. لہٰذا آج کے لیے بس اتنا کہنا کافی ہے. انشاءاللہ کل جو ہوگا اس سے آگے گفتگو ہوگی اور چند ایک مورد کو بیان کریں گے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں مالی عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما، فقراء کو ہم یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین کرام، حاضرین، سامعین، جہاں جہاں پر بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجلس علماء کے چینل پہ، ہم آپ سب کو آپ کی خدمت میں ہدیہ سلام اور عقیدت عرض کرتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طاعات کو اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین کرام، کل میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا قرآن مجید اور ہماری زندگی. اس سلسلے میں کل کچھ ابتدائی بحث ہوئی ہے، اور عرض کیا تھا میں نے کہ بہرحال قرآن کریم بہت بہت اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن کریم کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا ہے، اور قرآن کریم کے پڑھنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے وہ مفاہیم قرآن کو درک کرنا اور قرآنی تعلیمات کو سیکھنا ہے، اور آخری مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے بعد قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا. ظاہر ہے کہ یہ تمام کے تمام مراحل، اور پھر یہ طے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً جو منزل مقصود ہے وہ ہماری دنیا اور آخرت انشاءاللہ تعالیٰ سنور جائے گی اور بہتری ہوگی. قرآن کریم کے متعلق کل بھی میں نے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خطبہ نمبر 193 سے یہ چند ایک جملات کوٹ کیے تھے، اور عرض کیا تھا کہ یہ کتاب واقعاً نور ہے، ہدایت ہے، اور جب انسان اس کتاب کے ساتھ تمسک رکھتا ہے تو یہ قرآن مجید، یہ اللہ کی مقدس کتاب انسان کی ہدایت میں اضافہ کرتی ہے اور گمراہی سے انسان کو روک دیتی ہے اور گمراہی میں نہیں جانے دیتی. آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعاً ہم نے اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم کو بہرحال اس طریقے سے لے آنا ہے کہ ہمیں محسوس ہو کہ واقعاً ہمارا اس کتاب سے گہرا تعلق ہے، اور یہ گہرا تعلق اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کتاب کے قریب نہیں جائیں گے، اس کتاب کو دیکھیں گے نہیں، اس کتاب کو پرکھیں گے نہیں، اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، اس کتاب کے ترجمے کی زحمت نہیں کریں گے. تو ظاہر کہ اس دریائے بے کران اور اس بہترین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفے سے جو ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس سے ہم محروم رہیں گے. قرآن کریم کبھی کبھی آپ نے یقیناً نوٹ کیا ہوگا ناظرین کرام
کہ آپ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں آپ کو جب مخاطب کر رہا ہے تو ویسے تو زیادہ تر تو باتیں اپنے حبیب، اپنے نبی مکرم سے اور خاتم نبین علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، ان سے باتیں ہوئی ہیں اور ان کو پکارا ہے اور انہی کے ساتھ باتیں کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا کہ ہے بعض آیات ایسی ہیں کہ جو آپ یعنی ہمیں خطاب کہا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ فرماتا ہے اذکرونی فاذکرکم واشکرولی فلا تکفرون، یعنی یہ آیات ایسی ہیں کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تم مجھے یاد کرو، میں تجھے یاد کروں گا، تم مجھے نہ بلاؤ، میں تجھے نہیں بلاؤں گا، تم میری نعمات کا شکر ادا کرو، میں تیری اطاعت کا شکر ادا کروں گا، یہ جنت، یہ حور و قصور، یہ غلمان، یہ تیرے لیے بنائی ہیں، کوثر ہے، سلسبیل ہے، یہ نہریں تیرے لیے میں نے جاری کی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار یعنی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ ہر چیز خلق لکم سخر لکم، میں نے آپ کے لیے یہ میں نے پیدا کی ہیں، آپ کے لیے میں نے ان کو مسخر کی ہے، یہ آپ کے لیے نعمات کو میں نے خلق کیا ہے۔ ہر چیز جب آپ کے لیے ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمات تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جن کی شناخت انسان بہتر قرآن کریم سے کر سکتا ہے۔ لہذا جب خالق اور مخلوق کے درمیان اس طرح کے مکالمے ہوتے ہیں تو بہرحال ان کو اس وقت ہم صحیح معنوں میں درک کر سکتے ہیں کہ جب ہم ان کے معانی اور مفاہیم پر جو ہے وہ غور کریں گے، تو یہ ہمیں پر لطف مذاکرے اور جو راز و نیاز کی باتیں ہیں، جو روح پرور باتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان، تو پھر ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اور واقعاً قرآن کریم جو ہے کی جو ہے وہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل کے اندر جو ہے اداسی کو ختم کر دیتا ہے، دل کسی کا ملول نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ دل کے اندر جو ہے وہ تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور ظاہر کہ جب اس دنیا میں بھی اگر کسی ایک عام انداز میں دیکھیں کہ ایک عام انسان کو اگر ایک بادشاہ وقت کے ساتھ جو ہے کچھ دیر ٹائم ملے اور اس کے ساتھ بات کرنے کا جو ہے موقع مل جائے تو وہ کتنا سرور اور وہ کیف جو ہے اس کے اندر پیدا ہوگا اور کتنا خوش ہوگا کہ کیا آج مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں آج اس علاقے کے بادشاہ یا اس علاقے کے صدر یا وزیر سے یا کسی بڑی شخصیت سے میں نے باتیں کی ہیں۔ تو قرآن مجید یقیناً جو ہے ہمارے پاس اور ہمارے درمیان موجود ہے، ہر وقت اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وقت کی کوئی لمیٹیشن موجود نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے نا کہ ہے کوئی پردہ موجود نہیں ہے۔ آپ جب بھی چاہیں اپنے قرآن مجید کو آپ کھولیں، سفر میں جا رہے ہیں، حضر میں ہیں آپ، جو ہے ایون جو ہے جب ایون سویا ہوا ہے بھی ہے تب بھی انسان سوتے ہوئے بھی قرآن کریم کو اگر جو صورتیں اس کو یاد ہیں وہ پڑھ سکتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ راز و نیاز کر سکتا ہے۔ اگر ایک عام بندہ ایک عام بادشاہ سے جب ملتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے تو پھولے نہیں سماتا، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ خود تصور کریں کہ نسبت خاکرہ بے عالم پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں اور یہ عام بندے کہاں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر کسی کو یہ فیض مل جائے اور یہ باتیں کرنے کی یہ توفیق نصیب ہو جائے، اور جو کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راز و نیاز ہے، تو پھر ظاہر کہ انسان کو اور کیا چاہیے، اور یقیناً اس کے دل کے اندر، دماغ کے اندر قرآن مجید تازگی اور جو ہے وہ فیض اور نور پیدا کر دے گا، اور یقیناً یہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا بہتر ہے، یہ قرآن کریم کو حفظ کرنا بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہترین مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ توفیق اور سعادت نصیب ہو کہ قرآن کریم کو حفظ کر سکے تو واقعی حفظ کرنا چاہیے، اگر نہ بھی کر سکے تب بھی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ضروری ہے۔ کم سے کم مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن عہد اللہ الی خلقہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ قرآن مجید عہد ہے، اپنے مخلوق کے ساتھ اس نے یہ عہد کیا ہوا ہے اور یہ بھیجی ہوئی ہے، یہ عہد نامہ
ہمارے درمیان مسلمانوں کے درمیان موجود ہے. ہمارے پاس جو ہے الحمدللہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اتارا تھا ویسے ہی آج بھی اسی طریقے سے محفوظ ہے، چونکہ اس میں نہ کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس میں زیادتی کر سکتا ہے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ کتاب اس کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت بھی میری ہی ذمہ داری ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ یہ عہد ہے قرآن مجید تو فقط ينبغي للمرء المسلم، تو پھر ایک مسلمان کے لیے، ایک عام مسلمان آدمی کو چاہیے کہ ان ينظر في عہدہ، کہ اس عہد میں وہ دیکھے کیا ہے، وان یقرأ، ظاہر ہے کہ اس کو اس عہد کو دیکھنا بھی چاہیے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس میں کون کون سی باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کے کر رہا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ وان یقرأ منہ فی کل یوم 50 آیہ، اور کم سے کم جو ہے نا کہ اس کو ہر روز کم سے کم جو ہے 50 آیات تو پڑھنی چاہیے. یعنی خوش نصیب ہے انسان کہ اگر وہ بعض لوگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 پارے 3 پارے بھی ہر روز پڑھتے ہیں، نہ کہ ماہ مبارک رمضان میں، عام دنوں میں بھی الحمدللہ رب العالمین بعض لوگ بہت موفق ہیں، اور بعض لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کریم سے اس قدر ان کا لگاؤ ہے کہ ہمیشہ جو ہے ان کو یہ توفیق اور سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. کوئی کہے گا مولانا ہم تو جاب پہ بھی جانا ہے، ہم نے آرام بھی کرنا ہے، ہم نے کام کاج بھی کرنا ہے، اپنی فیملی بھی ہے، اپنے دیگر مشکلات بھی ہیں، مسئلے مسائل بھی ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے. ظاہر ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اپنے یعنی روزمرہ کے جو ہے وہ امور سے ٹائم نکالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اس اینگل سے انسان جو ہے وہ اس کو دیکھے کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہمارے اور جو ہے نا پروردگار کے درمیان جو ہے نا کیا ہے، یہ ایک جو ہے خصوصی گفتگو اور راز و نیاز کرنے کا ذریعہ ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کو جتنی بھی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، یہ ٹائم نکالے گا. پھر اگر اس کو یہ پتا ہو، جیسے کل میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کو فقر و فاقہ سے دور رہنا ہے، پھر بھی اسی کتاب سے تمسک کرنا پڑے گا. اگر آپ کو شفا چاہیے، پھر بھی اسی کتاب سے آپ کو تمسک کرنا پڑے گا. بہرحال ہماری عملی زندگی میں ہمیں اس کتاب کی بہت بہت ضرورت ہے. ایک مولا کے صحابی ہیں اسحاق بن عمار، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ جعلت فداک انی احفظ القرآن علی ظہر قلبی فقرؤوہ علی ظہر قلبی افضل او انظر فی المصحف. اب یہ ہے کہ پھر پڑھنے کی چونکہ بات ہے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی تاکید ہے. تو اسحاق بن عمار کہتے ہیں کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں قرآن کریم کو میں نے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا ہوا ہے، یعنی میں حافظ قرآن ہوں. تو پھر آیا مجھے یہ بتائیے کہ میں آیا اپنے دل سے قرآن کریم کو پڑھوں یہ بہتر ہے، او انظر فی المصحف، یا تو یہ کہ یہ بتائیے کہ میں قرآن کریم کو مصحف کے جو ہے نا کہ ہے اوپر دیکھ کر پڑھوں وہ بہتر ہے. تو آپ دیکھیے کہ مولا کیا فرماتے ہیں، قال فقال لی بل اقرأہ وانظر فی المصحف، بلکہ اس کو پڑھیں. اگرچہ آپ حافظ قرآن ہیں، اگرچہ آپ کو قرآن بائی ہارٹ جو ہے آپ نے میمورائز کیا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے زبانی، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں کہ اس کو پڑھو وانظر فی المصحف، اور مصحف یعنی قرآن مجید جو 2 جلدوں کے درمیان جو اوراق ہیں کتاب کے، ان کو ظاہر ہے کہ وضو کے بغیر ہاتھ تو نہیں لگایا جا سکتا، آپ ان کو پڑھیں. فہو افضل، یہ افضل ہے. اما علمت ان النظر فی المصحف عبادہ، کہ آپ کو نہیں معلوم کہ مصحف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. بہت ساری چیزوں کی طرف دیکھنا ہے، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ والدین کو دیکھنا عبادت ہے، عالم دین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور مولا متقیان جو ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی کہنا کیا ہے طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے. اس لیے بہرحال حکم ہے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی حکم ہے کہ اپنے گھروں میں ہم نے اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم کو داخل کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہماری یعنی ماہ مبارک رمضان میں ہم
ظاہر ہے کہ ایسا ایسا پریکٹس کریں گے تو آنے والے دنوں میں ماہ مبارک اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اگر توفیق نصیب ہوئی اور زندگی ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس وقت تک جو ہے نا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عملی طور پر اس قرآن مجید کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا دیں گے. اپنی زندگیوں میں سے اس کا بھی جو ہے نا کہ ہے اچھا خاصا کردار ہوگا اور کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی زندگی میں اپنائیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن گھروں میں ایک نور پیدا ہو تو فرماتے ہیں کہ جو ہے تلاوت قرآن کیا کریں. کیوں؟ ابھی اس کی وجہ بتاتے ہیں. ولا تتخذوها قبورا، فرماتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے نا کہ ہے قبور کی طرح نہ قرار دو، یعنی آپ اس کو قبریں نہ بناؤ. قبریں بنانے سے مراد یہ ہے کہ ناظرین کرام کہ اس کو بس رکھ دیا. کبھی جس طریقے سے قبر کی انسان زیارت کے لیے جاتا ہے اور کبھی کبھی جب قبروں کی فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو قرآن کریم بھی بس پڑھا ہوا ہے گھر میں لیکن قبروں کی طرح ہے نہیں. کما فعلت اليہود والنصارى، جیسے کہ یہود اور نصارہ نے اور کرسچن اور جوئش نے انہوں نے یہ ایسے کیا کہ اپنی کتابوں کو تورات اور انجیل کو انہوں نے کیا کیا کہ بالکل جو ہے وہ لگا دیا. سلو فی الکنائس والبیع وعطلوا بیوتہم، فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ ہمیشہ اپنے جب بھی وہ جاتے ہیں سینگوگز میں یا چرچز میں جاتے ہیں وہاں پر، لیکن گھر میں نہیں ہے. بس ان کی جو ہے انہوں نے اپنے مذہب کو بس جو ہے وہ اپنے چرچ اور سینگوگ کی حد تک جو ہے رکھا ہوا ہے. جائیں گے اندر عبادت کر لی، ایک ہفتے کے بعد بس خدا حافظ. اس کے بعد جو ہے دین اور مذہب ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے گھر میں بھی جو ہے نا کہ ہے تلاوت کرے. اسی لیے حکم ہے ناظرین کرام کہ گھر میں انسان نمازیں پڑھے، گھروں میں بھی نمازیں پڑھے. کم سے کم جو مستحب نمازیں ہیں، اگر ویسے مسجد قریب ہے تو مسجد میں جانا چاہیے بالکل واجبات کے لیے، لیکن گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے اور گھروں کے اندر بھی اس کے اندر برکات پیدا ہوتی ہے. فإن البیت اذا کثر فیہ تلاوت القرآن کثر خیرہ، فرماتے ہیں کہ اگر تلاوت قرآن مجید گھر میں کثرت سے کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ خیر و برکت بھی زیادہ ہو جائے گی. واتسع اہلہ، اور اس کے جو اہل ہیں اور اس کے گھر والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَأَضَاءَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، اور یہ جو آسمان والے ان کے اوپر جو اسی طریقے سے یہ نور جو ہے پیدا کرتے ہیں کما تضیء نجوم السماء لأہل دنیا، جس طریقے سے اہل دنیا والے اوپر جو ہے تاروں کو دیکھتے ہیں بعین ہی یہ جو قرآن کریم جن گھروں میں تلاوت ہوتی ہے تو آسمان والے اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم سب کو عملی زندگی میں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے اور قرآن کریم کی شفاعت سے ہم سب کو بہمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 الله بصير بالعباد. استغفر الله وأسأله التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Respected sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 12th of Holy month of Ramadan. We are lucky. Allah subhanahu wa ta'ala provided us opportunity to welcome month of fasting and to fast in obedience and happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. We are getting a lot of benefits through this fasting, physically, spiritually, socially, economically. And the world and the mankind is getting changed into a peaceful world. The world full of love, respect, care, and welfare. We pray to God to shower best of His bounties and blessings and favors upon all mankind, and especially Mu'mineen and Mu'minaat. Coming to the dua of today, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma zayyani fihe bis-satr wal-afaf wasturni fihe bi-libas al-qunuw wal-qafaf wahmilni fihe ala al-adl wal-insaf wa-aminni fihe min kulli ma akhaf وعصمتك يا عصمة الخائفين. Today we are begging to Allah subhanahu wa ta'ala to beautify ourselves. Allahumma zayyani, O Allah, in this day, today, give us beauty, give us attraction, give us zinat, beauty to our body, beauty to our soul, beauty to our words, beauty to our actions, beauty to the environment around us, and beauty to everyone who is looking, watching, observing us. But what we are going to request today, number one, that is Bisitr wal afaf. Sitr means hiding something. If something is secret, keeping that secret. So first of all, as Muslim, as believer, we are not allowed to commit sins, to do bad things. But God forbid if we have committed something. Even for ourselves, we are not allowed to propagate, to tell other people what kind of sins I have committed, I have done. Yes, that is matter between Allah subhanahu wa ta'ala and the person. And if it's linked that with other person, so it is just between two persons or two parties. So there is no need to propagate, because until sin is hidden or secret, that is not involving the whole society and community. But once that is published, that is propagated, then that could motivate many other people to commit that sin. Or some people, they can plan to do that kind of sin. So for myself, if I have committed something wrong, some sin, so I need to hide that one. Especially for others. If I have observed someone was committing a sin, someone has done
wrong thing, illegal thing. Until and unless it is not necessary to go into the court and being witness over there, so we are not allowed to propagate the sins of others among other people. So until that is hidden, we should keep that secret and we should carry on hiding that sin. Because everyone has a respect, a personality, a dignity. But once we are propagating, we are doing backbiting, maybe we are lying, maybe out of grudge we are telling the secret of other people to the community members. And as a whole, we are ruining their personality, their dignity, their iman. And as a Muslim, we are not allowed to do this. Lying, backbiting, blaming someone, or even if that is the reality, for the wider benefit of community and society, we are not allowed to propagate. This is sitr. We need to keep that secret. We need to hide mistakes, sins, and bad actions and bad habits of other people. We are commanded to have husn. We need to think beautiful. We need to think positive for others, their habits, their thoughts, their actions. We need to have different alternate options. If we have heard something, we have watched something, so we need to bring 70 choices, positive choices. Why that person has said that thing, why that person has done that thing. So as a whole, on individual basis and collective basis, we need to be a positive person. Thinking positive, saying positive, doing positive. As a whole, that will make our community, our society, a positive community. So both things, both words, we are begging to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma zayyani fihe bis-sitri wal-afaf. Afaf means iffat, sanctity. We as a whole, as a person, I need to protect my purity, my iman, my Islam, my body, my organs, my soul, my thoughts. So when I am keeping my thoughts, my actions, my body, my soul pure, so that is afaf, that is iffat. But when I start thinking negative, I start saying negatives, I start doing negative. So there are many actions which are bringing najasat towards us, which are ruining our iffat, our beauty, our purity, our sanctity. So as a whole, first of all, my duty is to keep myself safe, protected, pure. I need to maintain my sanctity. While I am doing self-building, I am doing tazkiyah nafs, maintaining my sanctity and effort. At the same time, I should try to keep sanctity and dignity of
my fellows, my family members, my neighbors, my community members. So anyone I am going to have information about the character of a person, so I need to hide until and unless that person had committed zulm, tyranny, and that is going to usurp the rights and possession of many other people, or that is going to ruin the basic structure of community. So then wherever that is necessary to tell, to rectify, to repair that situation, I can go and tell or inform. Otherwise, on the individual basis, on local basis, on community basis. So, usually we are going to have more information about our family members, about our relatives, about our neighbors. The people, we know them, we meet them every day. So we have more information about them. So that's why most of their information we are having, we are propagating against them. Actually, these people who are our closer ones, who are our relatives, who are sisters and brothers in Iman, and we know them, we have their information, we need to hide their secrets or their mistakes. And if we say, oh, I am not sharing secrets of those who are living in other countries, because we don't know about them. So, my character is a good character when I know the informations and I am maintaining the dignity and personality and respect of my fellow sisters and brothers and neighbors and relatives and family members. The next point is وَاسْتُرْنِي فِيهِ بِلِبَاسِ الْقُنُوِّ وَالْقَفَافِ. Allah provide me dress of qana'at and self-sufficient. Contentment is important. Otherwise, when people they are becoming rich, so their hunger, their desire to have more wealth is not going to stop. Halme mazid, I want more, I want more, I want more. And at the same time, many people having most of the wealth of the world, still they are trying to grab the wealth that is in the pocket of other people. And being rich, having a lot of wealth, still they are not satisfied. So this self-sufficiency or self-satisfaction, being satisfied with less, having according to our daily need, and being satisfied, this is highly recommended. We need to be humble. We need to be content. So for that, we need to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And this contentment will bring blessed rizq and sustenance towards us. La in shakartum la'azidannakum, Allah subhanahu wa ta'ala said. When you are more thankful to Allah subhanahu wa ta'ala, whatever you are receiving, Allah subhanahu wa ta'ala will give you more. When you are not qani, when you are not content whatever you have received and you start complaining, then Allah subhanahu wa ta'ala will also stop giving you as you were getting previously. Working hard, earning more, that is not prohibited in Islam. What is prohibited? Being slave of materialistic wealth and the world.
the wealth and the word and whatever we have in this world, in this life, that should be our slave, and I should be slave of Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah is commanding me, why Allah has given me more than my needs? Because He has selected me, an honest person, to work on His behalf and share of different people. Some possession and wealth of different people, Allah subhanahu wa ta'ala has given me to deliver them. But if I will stop to myself and I will take that this is for me and my property and my possession, this is love of worldly things. Imam Ali alayhi salam divorced this materialistic life 3 times. Because when we will die, we will leave everything here. Nothing will be with us in our hands. So we have to get proper education, best of the skill, best of profession. We have to work hard. We have to earn more and more. But at the same time, we need to share physically, mentally, spiritually, religiously, economically, whatever we have to share with the rest of the world, and especially to orphans and deprived people around us. So always we have to beg to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, make me content, make me thankful servant of yourself. And never make me needy and beggar to ask the people who can't give me what you can give me. I have made myself beggar at your door. You are my Lord. I don't want to go and knock any other door. If you are giving me less, I am happy. If you are giving me more, I am happy. I am content whatever you have decided about me and whatever you have given to me. The next and third sentence is وَحْمِلْنِي فِيهِ عَلَى الْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ. Oh Allah, make me a just person. Give me ability to observe justice upon myself, around myself, with others, and especially with my Lord. The opposite word of insaf is dhulm. Just person is munsif, adil, and the opposite person is tyrant, is zalim. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran has said that Inna Allah yuhibbul muqsiteen, qist, adl, insaf. These are almost similar words. Allah subhanahu wa ta'ala is going to love those who are just, who maintain justice. And anyone who is tyrant, Inna Allah la yuhibbu zalimeen. Anyone who is tyrant, Allah subhanahu wa ta'ala does not love that person. So as a whole, we should try our best to maintain justice in our lives, in our words, in our actions. So there are different types of justice, insaf, adalat. One is, number one, we need to maintain justice in our words, through our words. Like if a person has 3 kids, 4 kids, 5 kids, so if he is going to say one beautiful word of love to one child and others are there, so he has to share equally with all of them. If there is Imam, there is MAULANA Khatib who is addressing a majlis or Friday sermon, so
if he is looking at one person, he need to look other person, and he should give equal time to look at different people. So adalat through our words, through our eyesight, to our body movements. And what is adalat? So anything that deserves for something, we need to maintain that dignity, that respect. So adalat through our words. Number 2 is justice through our actions. Whatever we are doing, saying something, doing something, eating, giving food, giving money, giving salaries. Yes, if company has different employees and people, they are having different. Adalat does not mean equality for everyone, for everything. People have different education, different degrees. They have different posts, they have different work, so their salary could be different. But if something, the head of company has decided to give some bonus equally, so then there is necessary to maintain the justice and equality for everyone. So adalat in action. Number 3, adalat or justice in our decisions, especially when some people who are judge or who are head of tribes or community, and some counseling or some kind of dispute has been brought, so we need to maintain justice. We are not allowed, if someone is our relative, so we have to favor more, and we have to usurp the right of other person. So insaf through our words, insaf, adalat, justice through our actions and through our decisions, that is very important. Anyone who is maintaining adalat and justice in his life and her life, so there are many benefits here and hereafter. First and most important of them, that is, we will be at tranquility, we will have peace, we will have sukoon qalb. So when a person has committed tyranny, zulm, so that person can't sleep. But the person who is maintaining justice, so will sleep with peace, will have life, days and night, and activities in peace. Number 2, that person will have or she will have more friends. People will love that person more who is just person. Number 3, Allah subhanahu wa ta'ala will grant more risk, more wealth, more income to that person who is just. Number 4, the status, the dignity, the respect of that person will go higher and higher. Number 5, that person will have long life. Allah subhanahu wa ta'ala will delay the time of death for a person who is just. Number 6, his actions, his word, his projects, his profession, his life, his family will have more blessing, more barakah in the life. Allah subhanahu wa ta'ala prefer to give ruling or government or authority to those who are just, and someone who is ruler and keeping justice and maintaining justice, his or her rule will be prolonged. And most important, anyone who is maintaining adalat, insaf, justice, that person will have progress in iman. So purity of iman, perfectness of iman is hidden in justice. So sometimes we are zalim against Allah, sometimes we are zalim, tyrant against Rasulullah and Imam and Imam of the time. Sometimes we are zalim and tyrant against our family members, sometimes against neighbors, sometimes against our colleagues and many other people. So as a whole, we need to stop tyranny
and we need to observe justice throughout our life, and that is very important thing we need to do, and especially we need to have that training in our life in this month. وَآمِنِّي فِيهِ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ. Oh Allah, anything that is making me scared, developing different kinds of worries and fears in me, keep me protected, give me aman. And one of that is this justice and adalat that brings peace and tranquility in our life. So anyone who is having adalat, so is not worried about the future and grave and torture, and is not worried among the people in the society. And there are many other things. Sometimes loneliness is bringing scaredness for us. Sometimes our enemies, they are attacking. Sometimes maybe losing job. There are different fears and worries for us. As a whole, this Allah subhanahu wa ta'ala, who can transfer sukoon and sakina qalb for all of us and removes all worries and fears. Bi-ismatika ya ismat al-khaifin. O Allah, you are mahsoom. O Allah, you are infallible. O Allah, you are noble, you are great. You can protect. So protect me from all worries and khawf and threats. Keep me in tranquility and peace here and hereafter. And without your help, without your support, I can't go anywhere. Inshallah, we all try our best to get inclined and get connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. اللهم صل على محمد